ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ فرمایا، مجھے تم پر میرے بعد جو خوف ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہارے اوپر دنیا کی زینت اور دنیا کا مال بہت ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہفتے سے جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں دنیا کے باب میں انسان کو زہد اختیار کرنا چاہیے اور اتنا دنیا کے پیچھے دیوانہ نہ بنے کہ جس کی وجہ سے وہ دین سے غافل ہو جائے۔ دنیا کمانے سے شریعت نے کبھی منع نہیں کیا۔ ہمارے بہت سارے صحابہ کرام کی زندگیاں دولت سے بھری ہوئی تھی اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں سنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درجہ مالداری کا حال، مدینہ شریف آنے کے بعد ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ یہودی کا کنواں تھا۔ مسلمان جب وہاں پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے تو مسلمانوں کو بہت اخیر میں وہ پانی دیتا تھا اور دوسرے لوگ پہلے پانی استعمال کر لیتے تھے، بھر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا غم تھا۔ حضرت نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید لے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ مدینے سے بالکل قریب چوراہے پر، پھر میٹھا پانی جس کی سب کو ضرورت، وہ کتنا مہنگا اس نے بیچا ہوگا، لیکن اس نے جو قیمت مانگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کنواں میں نے خرید لیا اور میں اس کو وقف کر رہا ہوں۔ پانی کے وقف کرنے پر بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی نے، بلکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے پانی سے اس کو محروم کرے گا جس سے دنیا میں پانی مانگا گیا اور اس نے نہیں پلایا۔ پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ بہت مشہور روایت ہے کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت لیکن ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا معراج میں جانا ہوا اور مجھے جہنم بتائی تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک بلی ہے جو اپنے پاؤں سے اس کو مار رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ فرمایا یہ نمازی بھی تھی، روزے دار بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس نے ایک بلی پالی تھی جس کو کھانا نہیں کھلاتی تھی، بھوکے رکھتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی تاکہ کہیں اور جگہ جا کر کھا لے، نہ خود کھلاتی تھی نہ کسی کو کھلانے دیتی تھی۔ فرمایا کہ ساری نماز اور ساری عبادت ایک طرف اور وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے۔ تو ایک جانور کے ساتھ بھی اتنا سارا مسئلہ ہے، تو پھر کسی کو پانی پلانا، اس میں کوئی قید نہیں کہ مسلمان ہی کو پانی پلانا، غیر مسلم بھی ہو، بڑا ثواب ہے پانی پلانے کا۔ کہیں ضرورت کا بور کرا دیا، ضرورت کا کنواں کھدوا دیا، ضرورت میں آپ نے ٹھنڈے پانی کا نظام کر دیا، کولر رکھ دیا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس۔ بعض لوگ ایصال ثواب اسی کو سمجھتے ہیں کہ 30 سپاروں کی پیتی مسجد میں رکھ دو، حالانکہ ڈھیر ساری ہوتی ہے اور کام بھی کچھ نہیں آتی، اتنی ساری ڈھیر ساری پیتیاں رکھی ہوئی ہے
لیکن لوگ رکھتے ہی جاتے ہیں، اور شاید برسوں میں ایک مرتبہ بھی وہ کھولی نہیں جاتی۔ اس کے بجائے ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں ہم پیسے لگائیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا، اور کنواں خرید کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، انسان مر جاتا ہے تو اس کا زندگی کا نامہ اعمال بند، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، اس کی اولاد صالح ہے، وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا، اور اس کی اولاد دینداری پر ہے، تو اولاد دینداری کرتی رہے گی، ثواب اللہ تعالیٰ والدین کو دیتا رہے، لیکن اولاد میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد میں سے ثواب کم کر کے والدین کو دیتا ہو، اولاد کو اپنی عبادت کا پورا ثواب ملے گا، لیکن ادھر والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا کریں گے۔ میں نے ماں باپ کے حقوق پر ایک بات بتائی تھی کہ ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اولاد اگر نیک کام کرتی ہے تو اولاد کو ایصال ثواب کی دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میرے والدین کو پہنچاؤ۔ ماں باپ کا حق ہی اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے نیک کاموں کے ثواب میں سے حصہ لے کر اللہ خود ہی دے دیتا ہے۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اس کے لیے دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک اولاد صالح چھوڑی، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ آج بڑے مسئلے ہیں اولادوں کے، بڑے مسئلے ہیں، اکثر باپ رو رہے ہیں۔ دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، موبائل کی دنیا میں جا کر کہتے ہیں دنیا گلوبل ہو گئی، اور دنیا نے ترقی نہیں کی، دنیا نے تنزلی کی۔ جتنا ٹیلی ویژن کا نظام جتنا قائم ہوتا جا رہا ہے، کسی زمانے میں ڈبہ گھر میں رکھتے تھے تو چلو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہی نہیں تاکہ بچے دیکھے ہی نہیں، اس کے بعد ڈبہ رکھنے لگے تو چلو اتنا تو پتہ چلتا تھا کہ اولاد کیا دیکھ رہی ہے۔ اب تو موبائل ہی میں ساری دنیا آ چکی ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہی پتہ نہیں ہے، یہ اندر میں کیا دیکھ رہا ہے اسی کا پتہ نہیں۔ حیا ختم ہوئی، بے شرمی آئی، اس کو ترقی کہیں گے یا تنزلی کہیں گے؟ دنیا سے حیا ختم ہو گئی اور بے شرمی کا ایک ماحول بن گیا۔ آئے دن دیکھو نا، اخبار پڑھو، 5-5 سال کی بچیاں، 4-4 سال کی بچیاں، ارے جو ایک باپ بننے کے قابل عمر ہے وہ بے رحم بن کر کے جب یہ سارے کام کر رہا ہے، اب بتائیے کہ یہ ترقی ہوئی یا تنزلی ہوئی؟ چلا رہی ہے حکومت، اس وقت جو ہے سب شور کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم سے پوچھے تو ہم جواب دیں گے تم نے تعلیم کے ادارے تو کھولے ہیں لیکن تربیت اور اخلاق کے ادارے نہیں کھولے۔ تعلیم کے لیے تو تم بہت دوڑ رہے ہو، یہ اسکول کھولو، وہ اسکول کھولو، میڈیم انگلش ہونا چاہیے، اور سینٹرل گورنمنٹ سے جوائنٹ ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے جوائنٹ ہونا چاہیے، اور اس کا یہ اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ تم نے یہ سب تعلیم کے ادارے کھولے، تربیت کا کوئی ادارہ نہیں کھولا، اور پڑھانے والوں نے تعلیم دی لیکن تربیت نہیں کی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم کم دی، تربیت زیادہ کی۔ تعلیم کم دی، بہت ساری روایتیں میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرات صحابہ کو ان روایتوں کا پتہ نہیں تھا، سارے صحابہ کو ساری حدیثیں معلوم نہیں تھی۔ یہ جتنی روایتیں ہمارے پاس ہے، بخاری کی 7000 روایت اور مسلم کی 8000 روایت اور ترمذی کی ڈھیر روایت اور ابو داؤد کی ڈھیر روایت، اور ان تمام کتابوں کی روایت کو جمع کرو تو لاکھوں سے زیادہ روایتیں
ہمارے پاس ہے، صحابہ کے پاس اتنی روایتیں نہیں تھی۔ میں نے غالباً ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سلام کیا ایک مرتبہ، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے، امیر المؤمنین ہیں، کسی کام میں مشغول تھے، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے۔ حضرت عمر کے کان میں بھنک لگی کہ کسی نے سلام کیا تھا۔ فرمایا کون ہے بھائی؟ تو دربان نے بتایا کہ ابو موسیٰ تھے۔ فرمایا بلاؤ ان کو، کہاں گئے؟ فرمایا وہ تو چلے گئے۔ فرمایا جاؤ بلا کر لاؤ، بلا کر لائے۔ فرمایا کیوں چلے گئے؟ فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی سے حدیث سنی کہ کسی کے دروازے پر جاؤ اور 3 مرتبہ سلام کرو، اگر وہ جواب دے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس ہو جاؤ۔ وہ کام میں ہوگا کوئی اپنے گھر کے، مجبور نہ کرو اس کو۔ تو میں نے اس حدیث پر عمل کیا، 3 مرتبہ آپ کو سلام کیا، جواب نہ ملا تو میں واپس ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو اس پر کوئی گواہ ہے؟ کسی اور نے سنی ہے یہ حدیث حضور سے؟ گواہ لاؤ ورنہ یہ کوڑے سے پٹائی کروں گا تمہاری۔ ابو موسیٰ مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں، فرمایا بھائی یہ حدیث کسی نے سنی ہے؟ تو انصار کی مجلس تھی، انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث تو ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے، اور فرمایا گواہی کے لیے ابو سعید کو لے جاؤ، ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری انصار میں چھوٹے صحابی، انصار نے اشارہ کیا کہ ہمارے وہاں کا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے ابو سعید، حضرت عمر امیر المؤمنین، ان کو اتنا پتہ نہیں اس حدیث کا۔ ابو سعید خدری گئے اور جا کر کے فرمایا ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عمر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حدیث کے باب میں احتیاط کرو، اصل مسئلہ یہ تھا، حدیث کے باب میں احتیاط۔ یہاں اس واقعے سے مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت عمر نے جب ابو سعید خدری کا یہ جواب سنا کہ میں نے بھی سنی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا افسوس، بازار کے کاروبار نے نبی کے پاس علم حاصل کرنے سے ہمیں محروم رکھا۔ صحابہ کے پاس ساری روایتیں نہیں ہوتی تھی، کتنے مسائل وہ ہیں کہ جس میں حضرات صحابہ کے پاس علم نہیں ہے، کبھی ام سلمہ کو پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت عائشہ کو پوچھ رہے ہیں، کبھی فلاں کو پوچھ رہے ہیں، کبھی فلاں کو پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کے پاس سارا علم نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ بھی ضرورت مند تھے، بڑی عمر میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے، پھر ان کی فیملی ہے، ان کے کام کاج ہے، ان کے کاروبار ہیں، اس میں بھی رہتے تھے، نبی کے پاس بھی رہنا، پھر اللہ کے راستے کا سفر بھی کرنا، یہ سارے ہی مسائل تھے۔ تو یہ ساری روایتیں ان کے پاس نہیں تھی، لیکن نبی کی تربیت ان پر بہت تھی، تربیت نبوت۔ یہی وجہ ہے کہ شراب جو ہے وہ آہستہ آہستہ حرام ہوئی، ایک دم سے شراب حرام نہیں ہوئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بھائی شراب میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پیو لیکن نماز کے وقت پی کر نہ آؤ، اجازت ہے پیو لیکن نماز کے وقت میں نہیں۔ اور جب دلوں میں شراب کی برائی اچھی طرح آ گئی تو اللہ نے آیت اتاری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، جوا کھیلنا، شراب پینا، فاجتنبوہ، اسے چھوڑ دو۔ یہ آیت اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو، اعلان کرنے والے کو گلیوں میں بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو کہ شراب حرام ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ڈرنکنگ کا دور چل رہا تھا، دعوت تھی ان کے وہاں، شراب پلائی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں خاص طور پر انگور کی شراب بنتی تھی، کشمش کی، اور کھجور کی شراب، اور جو کی شراب۔ بخاری شریف میں ہے کہ 5 قسم کی شرابیں بنتی تھی، اور شہد کی شراب، اور بھی ایک شراب تھی، 5 شرابیں بنتی تھی۔
تو شراب کا دور چل رہا تھا اور حضرت انس سب کو پلا رہے تھے، اور اتنے میں یہ اعلان باہر ہوا تو عبد الرحمن نے فرمایا کہ بیٹے انس دیکھو باہر اعلان کیا ہو رہا ہے۔ باہر جا کر اعلان سنا تو فرمایا نبی علیہ السلام کا اعلان، کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ اسی وقت یہ نہیں کہ چلو حرام ہوئی ہے تو ابھی تو پی لو، دوپہر کے بعد ڈال دیں گے۔ جہاں اعلان ہوا کہ مٹکے اٹھا اٹھا کر پھینک دیے اور ساری شراب بہاتی ہو گئی، نہ پولیس کوئی گیا، نہ کوئی وہاں ڈی ایس پی گیا، نہ کوئی پی ایس آئی گیا، نہ کوئی پی آئی گیا، نہ کوئی فوج گئی، نہ کوئی ملٹری گئی، نہ بی ایس ایف والے گئے اور نہ کوئی اور گیا، کوئی وہاں پر نہیں گیا، بس وہ شرابیں بہ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم کم دی تھی لیکن اندر بنایا تھا، تربیت جس کو کہا جاتا ہے۔ آج تعلیم تو ڈھیر دی جا رہی ہے لیکن تربیت نامی کوئی چیز نہیں، بلکہ افسوس یہ ہے، اللہ اس حکومت کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ یہ حکومت پوچھے ان یورپ کی حکومت سے جن حکومتوں نے اسکول کے اندر سیکس کا پیریڈ داخل کیا، آج وہ رو رہے ہیں۔ یہ حکومت داخل کرنا چاہتی ہے، ان کو اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ تو برائیوں کے ہتھے خود ہی کھولنے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ تربیت کا ہے۔ انسان کی تربیت جب ہوتی ہے نا تو اس صورت میں یہ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرے گا، یہ تنہائیوں میں ہوگا تو بھی اس کا رب اس کے سامنے ہوگا کہ میں تصویر دیکھ رہا ہوں، گندی فلم دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ میری پکڑ کر لے تو میرا کیا ہوگا۔ تو صحابہ کے پاس علم اتنی حدیثیں نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی کہ جس تربیت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام اللہ سے ہر وقت ڈرنے والے تھے، ہر وقت ان کے اوپر اللہ کا خوف غالب تھا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان، شریعت ہماری دنیا کمانے سے منع نہیں کرتی۔ آج ہی بخاری شریف میں ایک بات گزری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، حتیٰ کہ میں نے بھی چرائی، اور مکہ والوں کی بکریاں میں نے چند قرارید پر چلائی۔ قرارید قیرات، قیرات کا بہو وچن ہے، قرارید جمع ہے، اور قیرات ایک وزن تھا، ایک درم کا چھٹا حصہ، جیسے ہمارے وہاں آنا دو آنا ایسا چلتا تھا، تو ایک درم کا چھٹا حصہ۔ ہوا کیا تھا حضرت نبی علیہ السلام کا معاملہ مکی زندگی میں، ابتداءً حضرت کی تربیت آپ کے دادا نے فرمائی۔ آپ کا بچپنا تو سوائے رونے کے اور کیا ہے؟ نبی کا بچپنا سوائے رونے کی، ماں کا سایہ نہیں، باپ کا سایہ نہیں۔ 4 یا 6 سال کی عمر میں ماں رخصت ہو گئی، اور کیسے عالم میں اللہ نے ماں کو اٹھایا کہ ساری کائنات کا بننے والا نبی، امام الانبیاء، جس کی بنیاد پر دنیا بنائی، اور اس کی ماں کو ایسی جگہ اٹھا لیا جہاں اس بچے کو تسلی کے 2 کلمات کہنے والا کوئی نہیں، ایسی جگہ پر ماں کو اٹھا لیا، کوئی تسلی کا کلمہ کہنے والا نہیں، ایک باندھی ہے ساتھ میں۔ اور اس موقع پر ماں کو دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو ام ایمن نے کھینچا اور لے کر چلنے لگی۔ کیا گزر رہی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت کا آخری جو جملہ تھا ماں کی قبر پر، اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے یوں کہا، ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں؟ کیسے درد میں نبی نے کہا ہوگا، اب پر کیا اس وقت گزر رہی ہوگی۔ اور وہاں سے مکے کا راستہ ابھی قریباً 250 کلومیٹر کا ہے، اور یہ 250 کلومیٹر اکیلی باندی کے ساتھ تنے تنہا 6 سال کا بچہ چل رہا ہے، جس کو کوئی تسلی کا کلمہ کہنے والا نہیں ہے۔
اس کے دل کی دھارس باندھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ 250 کلومیٹر کا سفر اس نبی نے کیسے طے کیا ہوگا؟ کیا اس نبی پر گزر رہی ہوگی؟ اسی لیے نبی کو اس کی یتیمی پسند آ گئی اور یہ فرمایا کہ میرے نبی کی یتیمی مجھے اتنی پسند آئی کہ اس نبی کی امت کا کوئی یتیم ہوگا اور اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے گا تو میں ان بالوں کے برابر گناہوں کو معاف کر دوں گا. نبی کی یتیمی پسند آ گئی. تو نبی کا بچپنا تو بہرحال عجیب. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف آ گئے. دادا نے کفالت فرمائی، لیکن دادا کے انتقال کے بعد کوئی چچا اپنی کفالت میں لینے کے لیے حضرت کو تیار نہیں تھا. کوئی چچا. ہاں، جس نبی کو امام الانبیاء بنایا ان کی زندگی پر ہو. اگر تمہیں منور بننا ہے اور عزت چاہتے ہو تو ہمیں اسی یتیم کی زندگی پر جانا ہوگا، اسی کی زندگی کو اپنانا ہوگا. کوئی چچا لینے کے لیے تیار نہیں آپ کو. چچا ابو طالب نے کفالت میں لیا، لیکن چچا ابو طالب ذو عیال تھے. ابو طالب کی بہت اولاد تھی، 9 بچے، اور غریب چچا ابو طالب. تو حضرت نے دیکھا میرا چچا بہت غریب ہے، اہل و عیال والے ہیں، اور چچا کی اتنی آمدنی نہیں، تو چلو میں بھی کچھ چچا کی مدد کروں. تو حضرت نے کیا مدد کی؟ مکے میں لوگوں کی بکریاں لیتے تھے. آپ کی 5 بکری ہے، آپ کی 2 ہیں، آپ کی 3 ہے، آپ کی 4 ہے. سب کی بکریوں کو صبح جمع کر کے حضرت چرانے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہو، سب کی بکریوں کو لے کر حضرت چرانے جاتے اور مہینے بھر میں کچھ معاوضہ ملتا. شام کو پھر ہر ایک کے مکان پر بکریاں چھوڑنے جاتے. اس پر جو معاوضہ ملتا وہ اپنے چچا کو دیتے تھے کہ چچا میں بھی کچھ آپ کی مدد کروں تاکہ گھر چلے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے ماں باپ کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو ہر بچہ جہاں کچھ بڑا ہو گیا اور کمانے لگا تو کہتا ہے مائی اون بزنس، میرا اپنا پرائیویٹ مسئلہ ہے. ان جملوں نے ہمیں تباہ کر دیا. اللہ کرے کہ ہماری اولاد اپنے ماں باپ کے تابع بنے اور اپنے ماں باپ کو ہاتھ بتانے والی بنے اور اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی بنے. کیسی پیاری دعا سکھائی کہ تیرے ماں باپ ضعیف ہو جائیں، برے ہو جائیں، اس کا دماغ اب نہیں رہے گا، وہ بھول جائیں گے، بڑھاپے میں ان کے حالات بدل جائیں گے، تو کیا دعا کرے گا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میں چھوٹا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا جیسے اس وقت میرا باپ ہے. اے اللہ وہ کبھی مجھ پر غصے نہیں ہوا، بلکہ میں نے جو ضد کی میرے باپ نے پوری کی. اللہ آج بڑھاپے میں وہ میری طرح ہو چکا ہے تو اس پر رحم فرما. کیسی پیاری دعا قرآن کریم ہم کو سکھا رہا ہے. کیسی پیاری دعا. بھائی صرف تعلیم 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 کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو تربیت کا مسئلہ ہے. تربیت جب تک نہیں ہوتی نرا علم. ارے آج دنیا میں ہمارے پاس وہ لائبریریاں نہیں ہیں جو لائبریریاں یہ غیر مسلموں نے قائم کر رکھی ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، 7 منزلہ لائبریری ہے. 7 منزلہ اور ایک منزل میں لاکھوں کتابیں، اور تمہاری وہ کتابیں اسلام کی موجود ہیں جو تمہارے کتب خانوں میں بھی نہیں ہیں. وہ کتابیں ان کے پاس ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے قرآن کریم 80 جلدوں میں کسی مسلمان کے کتب خانے میں کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. چاہے مکہ شریف چلے جاؤ، مدینہ شریف چلے جاؤ، ایران چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ، دنیا کے اسلامی ممالک میں چلے جاؤ، لیکن امریکہ کے غیر مسلم کے کتب خانے میں وہ تفسیر کا نسخہ موجود ہے.
وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں اور اشکالات قائم کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ علم ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ علم کی ضرورت نہیں، اصل تو تربیت کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا علم تربیت کے ساتھ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، اور بہت علم لیکن تکبر کے ساتھ انسان کو گرا دیتا ہے۔ ضرورت تربیت کی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ تربیت فرمائی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں وقف کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے بند، لیکن 3 عمل باقی۔ نمبر 1 فرمایا کہ اگر تم نے تمہاری نیک اولاد چھوڑی، اولاد صالح اگر چھوڑی ہے تو ہم مریں گے، لیکن ہمیں اولاد کے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ ثواب دیتا رہے گا۔ نمبر 2 اگر تم نے کسی کو علم پڑھایا اور وہ کسی کو پڑھا رہا ہے، استاذ مر گیا، علم زندہ ہے، استاذ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3 تم نے امت کی ضرورت کی کوئی چیز بنا دی، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہاسپٹل ہے، مہمان خانہ ہے، کنواں ہے، ضرورت کی کوئی بھی چیز جو امت کے کام آ جائے، اس میں تم نے کچھ حصہ لے لیا، کچھ بنا دیا۔ جب تک اس کی اینٹ سے اینٹ باقی رہے گی اللہ تمہیں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں، اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور ایک پیش کرتے ہیں۔ فرمایا حاجی حج کرتے ہوئے احرام کی حالت میں مر گیا تو اس کو بھی احرام ہی کی حالت میں دفن کر دو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ حنفیہ اور مالکیہ کے وہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ تو فرماتے ہیں کہ حاجی احرام کی حالت میں اگر مر گیا تو اب اس کا احرام ختم، اس لیے کہ اس حدیث میں صرف 3 کو بیان کیا، اس میں حاجی نہیں ہے، اس لیے اس کا احرام ختم۔ اب اس کو غسل بھی دے سکتے ہیں، اس کو کپڑا بھی پہناؤ اور اوپر سے خوشبو بھی لگاؤ، احرام کا کوئی مسئلہ اس پر نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حاجی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور وہی حاجی اوپر سے گرے، اونٹنی پر سے نیچے گرے، سر میں چوٹ آئی اور وہ مر گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کو ان کے احرام میں دفن کرو، ان کا سر کھلا رکھو، ان کا چہرہ کھلا رکھو اور اسی عالم میں دفن کرو، یہ قیامت میں تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے کام، پھر ایصال ثواب میں بدلہ مشکل ہے، بدلہ لینا یہ غلط بات ہے۔ اس پر ایک مسئلہ مجھے یاد آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے وہاں پڑھنے پڑھانے پر اجرت لینا بالکل جائز ہے، یعنی امامت کرا رہا ہے، مؤذن ہے، مدرسہ پڑھا رہا ہے تو اجرت لینا بالکل جائز۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجرت نہیں، پڑھانے پر اجرت نہیں لی جائے گی، یہ تو عبادت ہے۔ نماز پر اجرت نہیں، یہ تو عبادت ہے۔ تعلیم و تعلم مدرسے میں نہیں، یہ تو عبادت ہے، اذان پر نہیں۔ اور دلیل بھی ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ میں سے کچھ لوگوں کو قرآن سکھا دیا، تو ایک صاحب نے خوش ہو کر اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا، تو ان کے ابا نے عبادہ ابن صامت کو ایک کمان ہدیے میں دی۔ کمان اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں تو کمان ہدیے میں دی۔ عبادہ ابن صامت نے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ کمان مجھے ہدیے میں دی، میں نے اس کے بچے کو قرآن سکھایا اس لیے۔ حضرت نے فرمایا واپس کر دو، یہ قیامت کے دن جہنم میں تمہارے گلے کا توق بنے گا۔ اس سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں لیا جائے گا۔ دیگر امام فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، دم کر دیا، اچھا ہو گیا تو اس پر 30 بکریاں لی. حضرت سے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا ہاں کھاؤ اس کو اور میرا بھی حصہ رکھنا. لیکن احناف کے متاخرین یعنی پیچھے والے علماء نے اجازت دے دی کہ تنخواہ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر تنخواہ کا مسئلہ نہ کیا جائے تو یہ سارے شرعی مسائل جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے. پھر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، پھر کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا، پھر کوئی مدرسے میں پڑھانے والا نہیں ملے گا. اس لیے بالکل جواز کا فتویٰ دیا. یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں فتویٰ دیا ہے لینے کا، پڑھنا پڑھانا، امامت ہے، اذان ہے. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، وہاں لینے کا مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے مثلا ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ایصال ثواب کے لیے کچھ دیا نہیں جائے گا. لوگ نہیں آتے خود بیٹا پڑھ لے اکیلا قرآن، کیا خلل پڑے گا اس میں؟ لیکن اس کے بدلے میں کچھ دیا نہیں جائے گا. یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں کھلایا جائے، ایصال ثواب کے اندر کچھ نہیں. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کے مسئلے میں نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اگر کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ملتا ہے تو علم طرح پڑھ لیں گے، مختصر پڑھ لیں گے. لیکن تراویح کے بدلے میں اجرت نہیں دی جائے گی. اجرت اجارہ جس کو کہتے ہیں، تنخواہ. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھے، خوش نہ ہو جائیں کہ چلو اچھا ہوا چھٹی ہو گئی. اجارہ نہیں دیا جائے گا، نذرانہ ضرور دیا جائے گا. اجارہ اور نذرانہ میں فرق ہے. اجارے کا مطلب تو ہوتا ہے مسجد کی رقم سے جیسے امام کو تنخواہ دیتے ہیں ویسے مسجد کی رقم سے دینا. یہ تو ممنوع ہے. لیکن ہر مصلی کو چاہیے کہ جس حافظ صاحب نے مہینہ بھر ہمارے لیے محنت کی، وہ سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر ہماری تراویح پڑھانے کے لیے دن بھر قرآن پڑھتا رہا، یاد کرتا رہا، اور اس نے ہمیں قرآن سنایا اور قرآن کی تراویح پڑھائی. ہر مصلی کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اس کو کچھ ہدیہ دے. سمجھ میں آیا؟ اجرت نہیں. اجرت تو جب مسجد کی رقم سے دی جاتی وہ نہیں دی جائے گی. اور اس کے لیے مستقلاً مسجد والے چندہ بھی نہ کریں، چندہ کر کے نہ دیں، یہ بھی اجرت میں ہو جاتا ہے. لیکن ہر مصلی کو چاہیے کہ وہ اپنے حافظ صاحب کو جنہوں نے تراویح پڑھائی ہے ان کو کچھ نہ کچھ دیں. وہاں کینیڈا میں مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم بھی تھے، میں بھی ایک مسجد میں تھا دوسری. تو مفتی سعید صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا. حافظ صاحب کو دوسرے دن پوچھا 28 روزے کو کہ بھائی کسی نے کچھ ہدیہ دیا تم کو؟ مہینہ بھر تم نے تراویح پڑھائی تو کچھ دیا؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ ایک صاحب نے مجھے قرآن شریف ہدیے میں دیا. تو مفتی سعید صاحب نے ہنستے ہوئے کہا قرآن تو تیرے دل میں ہی موجود تھا، اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی کوئی ہدیہ ہوا؟ ارے کچھ دیتا تو $2-4 دے دیتا. پھر مفتی سعید صاحب نے اس پر 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی. خیر یہ مسئلہ تو ضمناً آ گیا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تربیت اولاد، اور اسی کے ضمن میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ حضرات صحابہ دولت کے نقشوں میں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے تو حضرت عثمان نے 300 اونٹ، ایک اونٹ نہیں 300 اونٹ، وہ بھی سامان سے بھرے ہوئے، 900 کلومیٹر جانا ہے تبوک میں اور 900 کلومیٹر آنا ہے، یعنی 1800 کلومیٹر میں کتنا سامان چاہیے، وہ 300 کے 300 اونٹ پر بھرا ہوا ہے. اور وہ 300 اونٹ نبی کی خدمت میں دیے اور فرمایا حضرت اگر اب بھی ضرورت ہو تو عثمان خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے. کتنی دولت اللہ نے دی تھی. اور اللہ کے نبی نے خوش ہو کر یوں فرمایا کہ میرے عثمان نے آج اتنا تعاون کیا ہے کہ آج کے بعد اگر میرا عثمان کوئی عبادت نہیں کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت چھوڑ دی حضرت عثمان نے. دولت کے نقشوں میں بھی انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا.
اپنے اللہ کو راضی کیا. صرف غریبی میں اللہ راضی ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہے، مالداری میں بھی اللہ راضی ہوتا ہے. ایک غریب کو بھی جنت کی ضرورت ہے، ایک مالدار کو بھی جنت کی ضرورت ہے. ایک غریب اپنی غربت میں صبر کر کے اللہ کو پاتا ہے، ایک مالدار اپنی دولت میں شکر کر کے اللہ کو پاتا ہے. دونوں ہی راستے ہیں، ایک صبر کا راستہ، ایک شکر کا راستہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت دنیا کمانے سے منع نہیں کرتی، لیکن دنیا کو دل میں جگہ دینے سے منع کرتی ہے. اور دل میں جگہ دینے کی نشانی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا، نماز چھوڑ دی اور کاروبار میں لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے اسی کے پیچھے، اور دین غائب ہے. زکوٰۃ فرض ہے، ادا نہیں کر رہا ہے. مال میں اور حقوق ہے، ادا نہیں کر رہا ہے. حج فرض ہو چکا ہے، نہیں کر رہا ہے. اپنی فیملی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، ان کی کفالت اور ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے. اور ایسا دیوانہ بنا ہوا ہے کہ سود کو بھی جائز قرار دینے کے فتوے دے رہا ہے اور سود لینے کی کوشش کر رہا ہے. حتیٰ کہ سود کیا، حلال و حرام کی تمیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے کفر پر مرنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دے. اگر اس نے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دی، جائز اور ناجائز کی، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ تمیز ہی اگر ختم کر دی، تو اس صورت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب کہیں اس کی موت کفر پر نہ ہو. خطرے کی گھنٹی ہے. تو ایک انسان دولت کے نقشے میں بھی اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں کمانا نہیں. یہاں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ آج کی روایت جو ابھی پڑھی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی زینت بہت ہو جائے گی. خوبصورتی آج نہیں دیکھ رہے، آج نہیں دیکھ رہے کیا حالات ہیں. جی ہمارے لیے تو وہ غریبی اچھی تھی جس میں رب یاد آتا تھا. آج دولت کے نقشوں میں ہم وہ دیوانے بن گئے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کے بھی سودے کر لیے. اب ہماری شادیاں سنت پر نہیں ہو رہی ہے، ہماری شادیاں خلاف سنت ہو رہی ہے. آج ہماری بچی اور غیر مسلم کی بچی دونوں ایک ساتھ جب نکلتی ہے، وہ لباس پہن کر ہماری بچی نکلتی ہے کہ ہمیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلم کی بچی ہے یا غیر مسلم کی بچی. کثرت دولت نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے بیگانہ کر دیا، اللہ تعالیٰ سے ہٹا دیا، شریعت سے ہٹا دیا. نبی کو اسی بات کا خوف تھا، اسی بات کا. اس لیے حضرت نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر یہی خوف ہے کہ دنیا کی زینت تم پر بہت ہو جائے گی. دوسری روایت میں فرمایا وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی بھی ہے اور پکی بھی ہے. دیکھو کوئی فروٹ پکا بھی ہو پک جاتا ہے اور میٹھا بھی بہت ہو تو کیڑے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں اس میں. نبی نے فرمایا دنیا میٹھی بھی ہے اور پکی بھی ہے، مجھے تم پر خطرہ ہے. فینظر کیف تعملون، دیکھ لینا کہ تم اس دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہو. مجھے خطرہ ہے اس بات پر کہ تمہاری دنیا تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دو باتیں فرمائی. فرمایا دنیا کے باب میں بھی اللہ کو سامنے رکھنا اور عورتوں کے باب میں بھی اللہ کو سامنے رکھنا. اس لیے کہ انسان کے پاس دنیا ہوتی ہے نا تو ہی یہ زنا کی طرف بھی دوڑتا ہے، تو ہی یہ بدکاریوں کی طرف بھی دوڑتا ہے، تو ہی یہ ناجائز راستوں کی طرف بھی دوڑتا ہے. اور اس کی دنیا غلط راستوں میں اور غلط بہاؤ میں اور گندی نالیوں میں اس کی دنیا بہنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو بلکہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ان تمام برے امراض سے ہماری حفاظت فرمائے. تیسری روایت میں فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر الانصار والمهاجرة. یہ حضرت نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی تعمیر فرما رہے تھے تو کوئی مزدور تھوڑے ہی تھے صحابہ کے پاس، حضور کے پاس. حضرت خود ہی جو ہیں پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، صحابہ خود ہی پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، پتھر رکھ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کوئی وزنی چیز اٹھاتے ہیں نا تو وزنی چیز کو اٹھانے کے موقع پر ہائی سو بولتے ہیں
ایک آدمی کچھ بولتا ہے دوسرے اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو جائے. تو جب مسجد بنا رہے تھے تو حضرات صحابہ پڑھتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں، اور ہم برابر آپ کی اتباع اور اطاعت کرتے رہیں گے. تو نبی بھی اس کا جواب دیتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ حقیقی عیش اور آرام تو آخرت کا آرام ہے، اے اللہ میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. نبی علیہ السلام بھی دعا دیتے جا رہے. ایک بہت لمبی روایت کا ٹکڑا ہے بخاری شریف میں، وہ بہت لمبی روایت ہے، میں اس کا مختصر ٹکڑا ذکر کروں. ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال بھر کا خرچہ مانگا. آپ کی بیویوں نے جو ہماری مائیں ہوتی ہے سال بھر کا خرچہ مانگا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، فرمایا کہ اس طرح نبی سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری قرآن کریم میں ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، میرے پیغمبر آپ کو اجازت ہے، آپ ان بیویوں کو رکھنا چاہیں تو رکھیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس گئے اور عورتوں میں سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے اور عائشہ سے کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک آیت اتاری ہے اور مجھے اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بیویاں اگر دنیا چاہیں تو ان کو دنیا دے کر وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو طلاق دے دو. ان کنتن تریدن الدنیا ان کنتن تریدن الآخرہ، اور اگر یہ آخرت چاہتی ہے تو پھر آپ کی طرح صبر کرے. سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا دیکھو جلدی نہ کرنا، میں جو کہہ رہا ہوں ماں باپ سے مشورہ کرنا. حضرت یہ سوچ رہے تھے کہ کم سن ہے، کم عمر ہے، ابھی جذبات میں کہے کہ مجھے مال چاہیے تو چھوڑنا پڑے گا مجھے، اور حضور چھوڑنا نہیں چاہتے تھے چونکہ علم بہت تھا حضرت عائشہ کے پاس، کیسے چھوڑے؟ فرمایا بات تو بتاؤ کیا ہے. فرمایا اللہ نے یہ آیت اتاری ہے جلدی نہ کرنا، ماں باپ سے مشورہ کرنا. تو حضرت عائشہ کم عمر ہے، کتنی سمجھداری. فرمایا اس میں ماں باپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں. دوسری عورتوں کے بھی یہی جواب. اس موقع پر حضرت تھوڑے سے ناراض ہو کر ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے، اوپر کے حصے میں فرسٹ فلور پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضرت عمر گئے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو عبا پہنا تھا وہ گرمی کی وجہ سے حضرت نے نکالا ہوا تھا، تہبند بندھی ہوئی تھی اور وہ عبا نکالا ہوا تھا. اور میرے حضرت کے پشت پر چونکہ وہ کھجور کی چٹائی پر سوتے تھے حضرت، تو کھجور کی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے سب. اور تکیہ کیسا تھا میرے نبی کا؟ فرمایا میرے نبی کے تکیے میں وہ چمڑے کا تھا ایک تھیلے جیسا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور میرے نبی کے پاؤں کے قریب کچھ درخت کے پتے پڑے ہوئے تھے، اور ایک ٹوٹا ہوا مشکیزہ یوں لٹکایا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، جس سے پانی ٹپک بھی رہا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑا اور میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی وجہ سے یہ کائنات کا وجود، اور آپ کے پاس بستر بھی نہیں، آپ کے پاس بستر بھی نہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے آپ کے لیے بستر بہترین قسم کا آ جائے. وہ روم اور ایران والے، وہ فارس والے، وہ دنیا کے بادشاہ ہے، وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں، لیکن کیسے عیش پرستی اور بہترین قسم کے محلات میں اور بنگلوں میں رہ رہے ہیں. حضرت آپ کا یہ حال. حضرت عمر کو حضور نے یوں جھنجھوڑا پکڑ کر زور سے فرمایا عمر ابھی یہی ہو، ہمارے لیے دنیا میں یہی ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے جنت بنا رکھی. بہت بڑی تسلی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. مسلمانوں اگر یہاں دنیا میں تھوڑے حالات ہیں برداشت کر لو، ہمارے لیے تو سب سے اچھے حالات جنت ہی میں رکھے. شرط یہ ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے. یہاں کی زندگی تو کچھ حالات، کچھ پریشانیاں، کچھ اتار، کچھ چڑھاؤ، کچھ بیماریاں، کچھ تندرستی، کچھ چٹنی روٹی، کچھ اچھا، زندگی اسی طرح گزرتی ہے. لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ.
حقیقی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. تیسری روایت میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، فرمایا میت جب چلتی ہے، روانہ ہوتی ہے گھر سے، تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے عمل. گھر والے بھی چلتے ہیں، بیٹا چل رہا ہے، بھائی چل رہا ہے، سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ہمارے وہاں ایک عجیب بلا بھی چلی ہے، وہ یہ کہ بیٹا جو ہے وہ جنازے کے نیچے گھس کر چلتا ہے. یہ غلط طریق ہے. سنت رسول سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. سنت رسول سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. ارے ساری زندگی اطاعت کرنی تھی تب تو اطاعت کی نہیں. ساری زندگی اپنے باپ کو سنبھالنا تھا تب تو نہیں سنبھالا. ساری زندگی تو باپ کو رلایا ہے. ساری زندگی باپ کو رلایا، ساری زندگی ماں کو رلایا. اب کیا جنازے کے نیچے گھسنے سے حق ادا ہو جائے گا؟ میرا نبی حجۃ الوداع میں چلا تو جان بوجھ کر وہ راستہ لیا جس راستے پر اپنی امی کی قبر آتی تھی، اپنی ماں کی قبر آتی تھی، اس راستے کو لیا. ابوا 70-80 ہزار صحابہ ہے ساتھ میں، اور میرے نبی قبر پر گئے اور فرمایا میں نے میرے اللہ سے پہلے یوں کہا تھا اے اللہ میں میری ماں کے لیے استغفار کی دعا کروں، تو میرے اللہ نے مجھے پہلے منع کیا تھا، اب مجھے اجازت دے دی میری ماں کے لیے دعا کرنے کی. یہ کہہ کر حضرت اپنی ماں کے قبر پر بیٹھ گئے اور رونے لگے. اور رونے کا عالم جو تاریخ میں لکھا ہے، کیسے یوں اپنے دونوں پاؤں کو یوں کھڑے کر لیے اور یوں ہاتھ رکھ دیا، اور جیسے ایک غریب مسکین آدمی ایک دو پاؤں کو کھڑے کر کے یوں پاؤں کے درمیان منہ ڈال کر یوں بیٹھ کر روتا ہے. گھنٹوں میرے نبی اپنی ماں کی قبر پر روتے رہے، جبکہ ماں کو دنیا سے گزرے ہوئے 56 سال ہو چکے ہیں. 56 سال ہو چکے ہیں. میرا نبی اس طرح روتا رہا. آج ہماری اولاد 1 سال میں باپ کو بھول جاتی ہے. باپ کی قبر کہاں اس کو پتہ نہیں، ماں کی قبر کہاں اس کو پتہ نہیں. عید جیسے عید پر بھی اولاد کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر کے ایصال ثواب کرے. ایک لمبی مدت گزر چکی، 56 سال کی، میرا نبی قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہے. بلکہ اعلان فرمایا نبی نے آج کی رات میں یہیں قیام کروں گا. میرے نبی نے وہیں قیام فرمایا. 70-80 ہزار صحابہ کا بھی وہیں قیام. ہاں میرا نبی ماں باپ کا مقام بتانا چاہ رہا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے. تو جو خدمت کرنی چاہیے حیاتی میں وہ تو کرتا نہیں، اور اب جب ماں مر گئی، باپ مر گیا، تو جنازے کے نیچے گھس کر کے چل رہا ہے. ارے اس سے دوسرے اٹھانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ کون سی سنت سے ثابت ہوا؟ بہرحال فرمایا انسان جب مرتا ہے تو اس کے گھر والے ساتھ چلتے ہیں. نمبر 2، اس کا مال بھی ساتھ چلتا ہے. مال بھی ہے نا، اس میں رضائی بچھی ہوئی ہے، اس کا مال ہے، اس کی چادر ہے، اس کا مال ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہے. اور تیسرا اس کا عمل بھی ساتھ چل رہا ہے. فرمایا اس کا مال اور اس کے اہل وہ تو یہیں قبر پر آ کر کے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، اب اس سے آگے ہم نہیں آئیں گے. بیٹا بھی کہہ رہا ہے ابا جی بس میں نہیں آ سکتا ہوں. جس بیٹے کے لیے زندگی کھپا دی وہ یہیں تک کا ساتھ، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا کماتا رہا کماتا رہا. حسن بصری فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس نے حرام مال کمایا، اولاد کے لیے چھوڑ گیا، اولاد مزے اڑا رہی ہے اور باپ قبر میں سزا بھگت رہا ہے. اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں بچھو کو پکڑا. اس نے اپنے ہاتھوں بچھو کو پکڑا، اولاد مزے کر رہی ہے اور خود عذاب میں مبتلا ہے. اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مال بھی اس کو کہہ رہا ہے بس اب میں نہیں آ سکتا آگے. اس کے اہل بھی کہہ رہے ہیں اب نہیں آ سکتے. اس کے عمل کہہ رہے ہیں ہم ساتھ چلیں گے. اب عمل ساتھ چلتے. ایک دوسری روایت میں مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا مر رہا ہے، اس کے 3 بھائی
ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی، ایک چھوٹا. تو مرنے والے نے اپنے بڑے بھائی سے کہا میری مدد کر، میری مدد کر، میں مر رہا ہوں. منع کر دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. دوسرے کو بلایا، مدد کر، کہا نہیں کر سکتا ہوں. تیسرے کو بلایا، کہا اچھی بات ہے، میں مدد کروں گا، قبر میں بھی ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی رہوں گا، میری طاقت رہی تو انگلی پکڑ کے جنت میں بھی لے جاؤں گا. نبی فرماتے صحابہ سے سمجھ میں آئی کوئی بات؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، کچھ نہیں آیا سمجھ میں. فرمایا بڑا بھائی جو ہے نا وہ انسان کی دولت ہے. یہ مرتے وقت پوچھتا ہے اے میری تجوری، میرے بینک بیلنس، میری جائیداد، میرا مال، میری پراپرٹی، میری کچھ مدد کر دو تم. میں نے تمہارے لیے بہت مصیبتیں جھیلی ہے، رات رات بھر بیدار رہا ہوں، کچھ مصیبت، کچھ میری مدد. تو مال کہتے ہیں کہ ہم کیا مدد کریں، جب تک تیری آنکھ کھلی رہے گی تو دیکھتا رہے گا، تیری آنکھ بند ہو گئی ہم تیرے وارثوں کے پاس چلے جائیں گے. یہ اپنی اولادوں سے پوچھتا ہے دوسرا بھائی، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال سے پوچھتا ہے میں مر رہا ہوں میری کوئی مدد. کہیں گے ابا کیا مدد کریں، کفن دفن کریں گے، ایثار ثواب کریں گے، قبر تک چلیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں. اپنے عمل سے پوچھتا ہے کہ تم کچھ مدد کرو. عمل کہیں گے کہ تو نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے لیکن توتے ہوئے عمل صحیح، ہم تیری مدد کریں گے قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور ہماری طاقت رہی تو ہم تجھے انگلی پکڑ کے جنت میں بھی لے جائیں گے. تو بھائی جو قبر میں آنے والا ہے اس کے لیے تو زیادہ محنت کرنی چاہیے. جو قبر میں آنے والی چیز ہے، یہ روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز ساتھ چلنے والی ہے اس کے لیے تو بڑی محنت کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ جو فانی ہے اس کے لیے ہماری محنت ہے، اور جو آگے تک چلنے والی ہے اس کے لیے ہماری کوئی محنت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دنیا کمانے کی توفیق دے، حلال دنیا کمانے کی توفیق دے، جائز دنیا کمانے کی توفیق دے، اور پھر اس دنیا کو دل میں اتارنے کے بجائے اپنے رب کو اپنے دل میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مالدار تو ہمارے صحابہ بھی تھے. عبد الرحمن ابن عوف کی مالداری کا عالم، جیسے ہمارے گھروں میں گلے کے ڈھیر ہوتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں درہموں کا ڈھیر تھا. لیکن ان کے دراہیم اور دنانیر، ان کے سونا اور چاندی ان کو اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر سکی. بخاری شریف میں ہے کہ مغرب کے وقت افطاری رکھی جاتی ان کے سامنے، تو افطاری کے موقع پر وہ اپنے شہید ہونے والے صحابہ کو یاد کرتے اور یوں کہتے کہ ان لوگوں نے دنیا سے کچھ نہیں کمایا، سب اللہ کے پاس لیا. اے اللہ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ کہیں تو نے یہاں تو نہیں دے دیا، آخرت میں میرے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ کہہ کر ایک کھجور کھا کر روتے ہوئے افطاری سے کھڑے ہو جاتے تھے. مولانا علی میاں صاحب ندوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ میرا دورہ ہوا پاکستان کا، میں وہاں گیا تو ایک ہوٹل میں اترا تھا. مرحوم ضیاء اس وقت حیات تھی اور ان کی حکومت تھی. انہوں نے مجھ کو پتا چلا، وہ سیدھے ہوٹل پر آئے، انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے یوں کہا کہ مولانا افطاری میرے ساتھ ہوگی. رمضان کا مہینہ تھا. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں گیا، میں سمجھا کہ بادشاہ ہے یہاں کا، اس کی افطاری کا نہ معلوم نظام کیا ہوگا. لیکن جب افطاری کا وقت آیا تو مولانا فرماتے ہیں کہ 2-4 گلاس پانی ہے اور 2-4 گلاس شربت ہے اور 2-4 گلاس دودھ کولڈ ڈرنک ہے اور ایک پیالے میں کھجور ہے، بس یہ اتنی چیز رکھی ہے. ہم نے افطاری کر لی. مولانا فرماتے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید نماز کے بعد شاہی دسترخوان کوئی ہوگا بہت بڑا، لیکن جہاں نماز پوری ہوئی اور اوابین پڑھ کر کے ہم فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک کھنچے میں چاول اور دال اور کچھ کچومر اور پاپڑ رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کھنچے میں مرحوم ضیاء بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا، حتیٰ کہ اپنے دربان کو بھی ساتھ میں بٹھا دیا. اور فرمایا مرحوم ضیاء نے اس وقت مجھے لفظ کہا تھا حضرت یہ بھی تو روزے دار ہے نا، اس کو بھی تو افطاری کرنی ہے. فرماتے ہیں پھر مجھے ہوٹل میں سونے نہیں جانے دیا، اپنے وہاں سلایا. عجیب بات جو بیان فرمائی ہے، کیا لکھا ہے؟ فرمایا حضرت فرماتے مولوی میاں صاحب میں رات 3 بجے جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مرحوم ضیاء مصلی کے اوپر تڑپ رہا ہے، رو کر تڑپ رہا ہے. فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ پوری رات سے عبادت کر رہا ہے یا کب اٹھا ہوا ہے. بھائی دنیا کو دین بناؤ، دین کو دنیا بنانے کے بجائے دنیا کو دین بناؤ. اگر دنیا دین بن جائے تو خدا کی قسم ہر جگہ پر مزے ہی مزے ہیں.
یہاں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے. اور اگر دین کو دنیا بنا لیا تو وقتی طور پر تو نفس کی خواہشات پوری ہو جائے گی، لیکن آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دنیا کمانے کی، ڈھنگ کی دنیا کمانے کی، اور نہیں ہے تو اللہ سے صبر کے طریق پر راضی رکھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے باب میں، ویسے میرا ایک بیان بچوں کی تربیت پر میں نے مفصل کیا ہے جمعہ مسجد کے اندر، چوک جمعہ مسجد میں 1.5 گھنٹے کا میں نے تربیتی لائن سے بیان کیا تھا. اور attableek.com سے ہمارے مولانا جنید سلمہ جو چلاتے ہیں، یا مولانا شبیر صاحب جو CD بیچتے ہیں، اس کے اندر وہ بیان موجود ہیں. آپ اس کو لے سکتے ہیں مولانا کے پاس سے یا تبلیغ پر سے، اور آپ اس کو اپنے گھر میں بچوں کو سنائیں تربیتی لائن سے. تربیتی لائن سے سب سے بڑی چیز اپنی گھر کی تعلیم کو زندہ کرو. ہماری دعوت و تبلیغ میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کی تعلیم یہ بہت ضروری ہے. گھر کی تعلیم زندہ ہوگی انشاءاللہ ماحول اچھا بنے گا. اگر گھر کی تعلیم کو ہم نے زندہ نہیں کیا ہے تو اس صورت میں باہر کا ماحول ہمارے بچوں کو بگاڑ کر رکھ دے گا. اس لیے 10 منٹ صحیح لیکن اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، فضائل اعمال پڑھو، اور اسی طرح ہمارے اکابر کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھو، جس سے آخرت کا خوف پیدا ہو، آخرت کا ڈر پیدا ہو. جیسے ایک کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کتاب کی تعلیم کرو تاکہ آخرت کا ڈر پیدا ہو. اور جب آخرت کا ڈر پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد کی تربیت ہوگی. مار دھار کر تربیت نہیں ہوتی، محبتوں سے تربیت ہوتی ہے، پیار سے تربیت ہوتی ہے. آج کل مار دھار کا زمانہ نہیں رہا. جتنے پیار سے سمجھاؤ گے بچے سمجھیں گے، اور جتنے مار دھار سے کرو گے اتنی ہی اولاد ضدی بنے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیب کا مسئلہ جو تھا، حضرت کا جیب جو ہوتا تھا وہ کرتے کے اندر کی طرف ہوتا تھا. یہ جو ہم اوپر رکھتے ہیں، حضرت کا جیب اوپر نہیں ہوتا تھا، حضرت کا جیب اندر ہوتا تھا. حضرت کے جیب کے بعد میں دونوں طریقہ آئے ہیں. آپ نے رائٹ میں بھی رکھا ہے سیدھی طرف بھی، اور آپ نے لیفٹ میں بھی رکھا ہے بائیں طرف بھی. دونوں طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیب کا ثبوت ہے. جناب مقصود بھائی قریشی کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کی درخواست ہے. جاپا بازار مسجد کے قریب. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. ہماری اولادوں کی اللہ تعالیٰ تربیت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ دیکھنا اتنی بڑی جماعت تیرے نبی کی محبت پر دوری دوری آ رہی ہے. اے اللہ تیرے نبی کے کلام سے محبت ہے اور تیرے کلام سے محبت ہے. اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تجھے تیرا کلام کا واسطہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ. اے اللہ تیرا نبی بہت بڑا تھا اور تو نے تیرے نبی کے کلام کی قرآن میں قسم کھائی اور فرمایا وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. جو نبی تجھے اتنا پیارا تھا اسی نبی کی محبت میں یہ لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں. اے اللہ اس نبی کی محبت سے معاف فرما دے، معاف فرما دے.
معاف فرما دے۔ اے اللہ اس نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما، عقیدت نصیب فرما، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنتوں کو اپنے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں اتارنے کی اور زندہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری اولاد کی تربیت فرما، ہماری اولاد کی تربیت فرما۔ اے اللہ اگر تو نے دولت دی ہے تو وہ بھی تیری امانت ہے، شکر کے راستے سے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر تو نے غریبی دی ہے تو اے اللہ یہ بھی تیری طرف سے ہم انعام سمجھتے ہیں۔ اے اللہ صبر کے راستے سے ہمیں تجھے خوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بگڑنے اور پھسلنے، ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ گندے ماحول سے حفاظت فرما، اللہ گندی دوستیوں سے حفاظت فرما، اللہ گندی صحبتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جس مرحوم کا بھی انتقال اور جنازہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بہت سارے تیرے بندے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ وہ اپنے حالات ہم سے کہتے ہیں، حقیقت میں اللہ وہ تجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے قرض کو دور کرنے کی اے اللہ اسباب پیدا فرما دے، غیب سے ان کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، ان کے حالات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اللہ ہمارے جوانوں کے دلوں میں تیری خشیت، تیرا خوف اور تیری محبت نصیب فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔